قبر پر پھول ڈالنا، اگربتی جلانا۔ بچپن سے ہم جب بھی قبرستان جاتے تھے تو اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول ڈالتے تھے اور کنارے پر اگربتی جلاتے تھے، لیکن کبھی کسی سے اس بارے میں پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس عمل سے مرنے والوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا یہ صرف کلچر ہے اور ناجائز کلچر ہے، حرام کلچر ہے؟ نہ قبروں پر اگربتی جلانا جائز ہے، نہ قبروں پہ پھول ڈالنا جائز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سنا، طارق مسعود نے ایک فتویٰ دیا ہے اور یہ فتویٰ اس کی جہالت پر مبنی ہے، اس کی علمی حیثیت کا بتاتا ہے کہ اس کی کتنی علمی حیثیت ہے، اور یہی سے تبلیغی جماعت کی دوغلی پالیسی بھی نظر آتی ہے۔ جیسے کہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ طارق مسعود بیان دے رہا ہے کہ قبر پر پھول ڈالنا بے فائدہ ہے، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، اور دوسری جگہ طارق جمیل اپنے بیٹے عاصم جمیل کی قبر پر پھولوں کی برسات کیے ہوئے، پھول بچھائے ہوئے ہیں، قبر پر پھول ڈالے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک جگہ یہ تبلیغی جماعت ایک چیز کو ناجائز قرار دیتے ہیں، بے فائدہ قرار دیتے ہیں، عذاب کا معجب قرار دیتے ہیں، اور دوسری جگہ وہی خود کام کرتے ہیں تو وہ ثواب کا کام ہو جاتا ہے، اس کے فائدے کا کام ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تبلیغی جماعت کی دوگلی پالیسی ہے، یہ کہ اپنے کریں تو جائز ہے، بیگانے دوسرے کریں تو ناجائز ہے۔ تو بہرحال اس کے یہ کہا کہ قبر پر پھول ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، طارق مسعود صاحب، جائز چیز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، حاجت نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی اگر کہتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز حرام ہے، تو اب اس کے لیے آپ پر لازم ہے دلیل کا لانا۔ تو اس کی دلیل لے کر آئے کہ کیا دلیل سے ثابت ہے، کون سی دلیل کے کون سی حدیث کے اندر، قرآن کے اندر یہ ہے کہ قبر پر پھول ڈالنا یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ تمہارے ہی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب البوادر النوادر کے اندر لکھتا ہے، اس نے لکھا ہے کہ جائز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں ناجائز کام کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو آپ نے قبر میں دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے۔ اب وہ عذاب، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک چغلی کیا کرتا تھا، چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ غیب جاننے والے آقا نے قبر کے اندر کے معاملات، حالات بھی دیکھ لیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی لانے کا حکم فرمایا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ٹہنی لے کر آئے۔ میرے آقا نے ٹہنی کو دو ٹکڑے کیے، ایک اس قبر پہ رکھ دی، ایک اس قبر پہ رکھ دی۔ تو اس سے میرے آقا نے فرمایا کہ اس سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو علماء اہل سنت یہ لیتے ہیں کہ یہاں سے جو ٹہنی تھی، یہ تر و تازہ پھول ہے، اس پہ قبر پہ ڈالنے سے اس سے قبر کو فائدہ ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ثابت بھی ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی اس قبر پر، ان دونوں قبروں پر رکھی تھی۔ تو اس لیے ہم بھی پھول ڈالتے ہیں قبروں کے اوپر، اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ تو بہرحال ان کا یہ کہنا کہ ناجائز ہے، سنت نہیں ہے، تو ان پر لازم آتا ہے کہ یہ کوئی ایسی حدیث یا قرآن کی آیت لے کر آئے کہ جس میں اس پر ناجائز کی ثبوت ملتا ہو، ناجائز کی کوئی دلیل ہو۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں کی دوغلی پالیسی ہوتی ہے، دوغلا پن ہوتا ہے کہ خود کرتے رہتے ہیں تو ثواب ملتا رہتا، دوسرا کرتا ہے تو اس پر ناجائز و حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عوام اہل سنت کے لیے میں یہی پیغام دوں گا کہ ان لوگوں کو پہچانیں، ان لوگوں سے اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے عقیدے کو بچائیں۔ یہ تمہارا ایمان بھی برباد کر دیں گے، عقیدہ بھی برباد کر دیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو میں نے شروع میں آپ سے بات کہی کہ اپنے لیے تو جائز چیز کو اپنے لیے ناجائز چیز کو جائز کر لیتے ہیں، اور دوسروں کے لیے جائز چیز کو ناجائز قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے کہ میرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا خود فرمایا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، چور یہ وہ بلا کے ہے، ارے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند سنبھالی ہے۔ یعنی تمہارے آس پاس گھوم رہے ہیں، تمہارا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، تمہارا کردار اپنائے ہوئے ہیں، تمہارا انداز اپنائے ہوئے ہیں، تمہاری طرح گفتار بھی کر رہے ہیں، تمہاری طرح کردار بھی اپنائے ہوئے، تمہارے ساتھ سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسے چور ہیں کہ تمہاری گٹھری کو تاک کے لے جائیں گے، تمہارے ایمان کو چھین لیں گے، تمہارے عقیدے کو خراب کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم سوتے رہ جاؤ گے، بھائی سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، سب صحیح کہتے ہوئے تمہارا یہاں سے یہ ہوگا کہ ایمان ہاتھ سے دو بیٹھو گے، عقیدے سے ہاتھ دو بیٹھو گے، کیونکہ عقیدہ مین چیز ہے، عقیدہ مین بنیاد ہے۔ تو ان ویڈیوز کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، اس سے فرقہ واریت نہیں ہوتی، صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ناجائز کام کو خود کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہی طارق مسعود مندر میں گیا اور مندر میں جا کر اس نے وہاں کا پرساد کھایا، مندر کے اندر جا کر بیٹھا ہے، وہاں کے
पंडित से गुफ्तगू कर रहा है बैठ कर, तो ये वहाँ जाना जायज़ हो गया इनके लिए। और हम ना मज़ारात पर जाएँ या मज़ारात के तबरुकात खाएँ तो वो नाजायज़ व हराम हो जाते हैं। सबील का शरबत पी ले, सबील का अगर कोई तबरुक खा ले तो वो नाजायज़ व हराम हो जाता है, और मंदिर का तुम्हारे लिए प्रसाद वो जायज़ हो जाता है। तो बहरहाल ये अपने लिए जायज़ के फतवे निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से अपने ईमान को बचाएं, अकीदे को बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला अवाम अहले सुन्नत को समझने की तौफीक अता फरमाए।